ایک پالیسی بناؤ کہ سے بگ نو ٹو ٹیررزم، دہشت گردی نامنظور، اور یہ ہر شکل میں نامنظور ہونی چاہیے، اور ہر قسم کی اور ہر وقت کی۔ آج جو پالیسی وہ 20 سال بعد بھی پاکستان کی ریاست کی وہی پالیسی ہونی چاہیے۔ یہ مصلحتوں کے تحت ہفتہ پالیسیاں تبدیل کرنا، یہ اس ملک میں امن، شانتی اور سلامتی کا باعث نہیں بن سکتی ہے۔ ہم افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بنو میں ISI دفتر پہ اٹیک ہوا تو ٹی وی پہ پٹیاں چل رہی تھی آپ لوگوں کی، میڈیا پہ، کہ جناب ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، 6 دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا، وہ جو 13 بے گناہ شہید ہوئے۔ تو جیت آپ کی ہے، کس طرح کی جیت ہے؟ 15 آپ کے مر جاتے ہیں، 2 وہ مر جاتے ہیں، اور جناب آپ شادیاں بجاتے ہیں۔ کیوں کر آپ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں؟ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کیوں کر ان دہشت گردوں کو اور خودکشوں کو ٹارگٹ تک پہنچنے سے پہلے انٹرسپٹ نہیں کر پاتی ہے؟ کیا کر رہی ہے؟ ہم تو آپ پہ نمبر 1 کے دعوے دار ہیں، تو اس ملک کی بھلائی کا سوچے نا۔ کر رہے ہیں پورے آپ کی پاکستانیت کا کلا کما کر رہے ہیں۔ تو لہذا یہ آپ کی جو پالیسیاں ہیں، یہ علی وزیر کو جیل میں ڈالنا، یہ مارنگ بلوچ پہ پانی پھینکنا، یہ سیاسی لیڈروں کے، اختر مینگل جو ہیں، نواب اختر مینگل، وہ آپ کی اس ایوان سے مستعفی ہو رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیوں آپ ایک ڈائیلاگ نہیں کرتے ان لوگوں کے ساتھ؟ علی وزیر کے 11 لوگ باپ، بھائیوں اور بھتیجوں سمیت شہید ہوئے ہیں اس دھرتی کے لیے، اس پاکستان کے لیے۔ طالبان نے مارا تھا، آج آپ بھی ان کو نہیں چھوڑ رہے۔ 2 سال باجوہ کے دور میں باجوہ نے اس کو جیل میں ڈالے رکھا، آج 8 ماہ سے پھر پڑا ہوا ہے۔ اور سندھ کی حکومت، بے نظیر بھٹو شہید کی وارثوں کے پاس جو حکومت ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اور پاکستانی یہ سوچتے ہیں کہ فوجی شہید ہو گئے، ہمارا کیا؟ یہ فوجی بھی آپ کے بچے ہیں، اور یہ جنگ پھیلتے پھیلتے آپ کے گھر تک آ رہی ہے۔ تو لہٰذا اس جنگ کو فوج کی جنگ سمجھنا، یہ پورے ٹرین کو جو ہے IGA کیا، کدھر تھی آپ کی؟ اور یہاں پہ آج کے رضاعت پیش کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ جی ہم افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بنو میں ISI دفتر پہ اٹیک ہوا تو ٹی وی پہ پٹیاں چل رہی تھی آپ لوگوں کی، میڈیا پہ، کہ جناب ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، 6 دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا، وہ جو 13 بے گناہ شہید ہوئے۔ تو جیت آپ کی ہے، کس طرح کی جیت ہے؟ 15 آپ کے مر جاتے ہیں، 2 وہ مر جاتے ہیں، اور جناب آپ شادیاں بجاتے ہیں۔ کیوں کر آپ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں؟ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کیوں کر ان دہشت گردوں کو اور خودکشوں کو ٹارگٹ تک پہنچنے سے پہلے انٹرسپٹ نہیں کر پاتی ہے؟ کیا کر رہی ہے؟ ہم تو آپ پہ نمبر 1 کے دعوے دار ہیں، تو اس ملک کی بھلائی کا سوچے نا۔ آج تقریریں تو بہت ہوئی، مطلب کی بات یہ ہے، میں نے تجویز آج دی ہے اور آپ کی وساطت سے، پاکستانیوں نے اس جنگ کو اپنی جنگ سمجھنا ہے، یہ فوج کی جنگ نہیں ہے، اور فوج نے منمانی نہیں کرنی ہے کہ جی میں ہی پالیسی وضع کروں گا اور میں ہی سرحدوں پہ اور ایران اور افغانستان کے ساتھ تعلقات کی جو ہے پالیسی مرتب کروں گا۔ یہ کام ملکی مفاد میں ہونا ہے، یہ کام سیاستدانوں نے کرنا ہے، یہ کام پارلیمان نے کرنا ہے۔ اور میں نے تجویز دی ہے کہ آئے تمام سیاسی پارٹیاں اور فوجی قیادت بیٹھ جائے اور وہ پالیسی مرتب کرے جو 2 ماہ کے لیے نہیں ہو، 4 ماہ کے لیے نہیں ہو، گڈ اور بیڈ طالبان کی پالیسی نہیں ہو، آپ ان کو نکالنے کی پالیسی نہ ہو، یا چند ماہ بعد واپس لانے کی پالیسی نہ ہو۔ ایک پالیسی بناؤ کہ سے بگ نو ٹو ٹیررزم، دہشت گردی نامنظور، اور یہ ہر شکل میں نامنظور ہونی چاہیے، اور ہر قسم کی اور ہر وقت کی۔ آج جو پالیسی وہ 20 سال بعد بھی پاکستان کی ریاست کی وہی پالیسی ہونی چاہیے۔ یہ مصلحتوں کے تحت ہفتہ پالیسیاں تبدیل کرنا، یہ اس ملک میں امن، شانتی اور سلامتی کا باعث نہیں بن سکتی ہے۔ پاکستانیوں کو، ان کے بچوں کو، ہمارے شہریوں کو امن کی ضرورت ہے۔ بازاروں میں اور اسکولوں میں جب اپنے بچوں کو بھیجیں تو ہمیں یہ فکر نہیں ہونی چاہیے
کہ وہ واپس زندہ آئیں گے بھی نہیں یا ان کا بھی عشر APS کے بچوں کی طرح ہوگا. ٹرینوں میں جانے والے، شاہراہوں پہ، روڈوں پہ، موٹر ویز پہ جانے والے مسافروں کو یہ اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ناکہ بندیاں کر کے ان کے شناختی کارڈ چیک کرے گا کہ نام میں کہیں حسین تو نظر نہیں آ رہا ہے. تب ہی کہیں جا کے ہم اس ملک میں امن لا سکتے ہیں. اور یہ آپ سب کی، ہر ایک کی یہ جنگ ہے. یہ جنگ فوج کی جنگ ہوتی تو فوج جیت چکی ہوتی، 24 سال سے لڑ رہی ہے. جب تک پاکستانی اس کو اپنی جنگ نہیں بنائیں گے یہ جنگ ہم نہیں جیت سکتے. اچھا مروت صاحب، ایک سوال یہ بھی لے لیں کہ جہاں ریاست کا اپنا انٹرسٹ ہو، جیسے کہ ابھی یہ جو واقعہ پیش آیا فوری طور پر ایکشن لیا گیا اور اس پہ دکھایا گیا فوری طور پر ریئیکشن میں، لیکن پچھلے 5-6 ماہ سے پارسنار کے لوگ محاصرے میں ہیں، ان تک فوڈ نہیں پہنچ رہا ہے، ان تک ادویات نہیں پہنچ رہی ہے، وہاں بچے بلک بلک کر مر چکے ہیں. تو اس پر یہ دورہ میاں کیوں ہے؟ باڑا چینار میں بھی ریاست کی ناکامی ہے، اور باڑا چینار میں رہنے والے اہل سنت اور اہل تشیع سے بس عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو تم لوگ خود مار رہے ہو. مسلکی نفرتوں کی بنیاد پہ اپنے زمین، اپنی دھرتی، اپنے ضلع کو تم نے جہنم بنایا ہوا ہے. کیا اس مسلکیت کی بنیاد پہ کیا کامیابی حاصل کر رہے ہو؟ قاتل تم لوگ بن چکے ہو، دہشت گرد تم لوگ بن چکے ہو، بدامنی پھیلانے کا باعث تم بن چکے ہو. خدا را اپنی نسلوں پہ رحم کرو. فرشتے نہیں آئیں گے، نہ افغانستان سے لوگ نازل ہوں گے تمہارے درمیان امن کرانے کے لیے، جب تک باڑا چینار کے لوگ خود یہ تصفیہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی صفوں میں موجود تمام شرپسندوں کو جو ہے ٹکانے لگانا ہے، ان سے ہتھیار لینے ہیں. یہ بدامنی جو باڑا چینار میں ہے وہ کہیں باہر کی لائی ہوئی نہیں ہے، وہ وہاں مسل کی بنیادوں پہ یہ دو طاقتیں آپس میں برسر پیکار ہے. بس کرو اس کو، آپ کی بچے مر رہے ہیں، دیگر لوگ تو تماشا کر رہے ہیں. اور جہاں تک آپ نے بات کی نا کہ یہ بلوچستان میں پھر کارروائی ہوئی، خاک کارروائی ہوئی، جنہوں نے مرنا تھا وہ مر گئے، وہ دفن ہو جائیں گے، تدفین ہو جائیں گے، اور پھر جناب کہیں گے کہ جی ہم خراج تحسین. کس چیز کی خراج تحسین پیش کر رہے ہو؟ کیا ہم لوگ اپنے ملک میں یعنی آزادی سے پھر سکتے ہیں؟ جائے نا KP میں ذرا تھوڑا سا تیل لگا کے میرے ساتھ چلے، پتہ چل جائے کہ کیا باؤ چل رہا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ایک اینکر ہے، ان کا نام وزیر دادا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو پختون ہے وہ دہشت گردوں کے جو ہے سہولتکار ہے، وہ دہشت گردی کرنے والے بھی پختون ہی ہے، حالانکہ جنگ تو پختونوں کے سرزمین پر ہے. کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں، اس میں لسانیت کی بات نہیں ہے، اس میں پشتون اور پنجابی کی بات نہیں ہونی چاہیے. میرے ضلع میں دہشت گردی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ وہاں ازبک تو نہیں آئے ہیں، نہ وہاں پہ تاجک آئے ہیں. میرے اپنے مرمت قوم کے جوان ہیں اور انہوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا ہے، تو لہذا ان سے بیٹھک کرنی چاہیے نا، ان کو بٹھانا چاہیے.